خاص میں بات کریں گے عام انتخابات 2024 کے حوالے سے۔ جنگ میں عام انتخابات میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی تعداد کی عجب صورتحال ہو گئی۔ فارم 47 کے مطابق حلقوں میں ووٹوں کی تعداد میں 988 ووٹوں کا فرق۔ 3 قومی حلقوں میں مجموعی ووٹ 10,04,379 جبکہ 7 صوبائی حلقوں میں 988 ووٹوں کی کمی کے ساتھ 10,03,391 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 988 ووٹ کہاں سے آئے؟ صورتحال الجھ گئی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جنگ میں عام انتخابات میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی تعداد کی عجب صورتحال۔ عام انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فارم 47 کے مطابق حلقوں میں ووٹوں کی تعداد میں 988 ووٹوں کا فرق۔ 3 قومی حلقوں میں مجموعی ووٹ 10,04,379 جبکہ 7 صوبائی حلقوں میں 988 ووٹوں کی کمی کے ساتھ 10,03,391 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے بات کریں گے ہمارے بیورو چیف محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے وہ متعلقہ ادارے بھی سمجھنے سے ابھی تک اثر دکھائی دے رہے ہیں۔ 988 ووٹس کا فرق ہے اور جو قومی حلقے ہیں ان میں 988 ووٹ زائد ہیں، جبکہ جو صوبائی حلقے ہیں ان میں 988 ووٹ جو ہیں ان کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر ووٹر جس نے نیشنل اسمبلی میں کسی ایم این اے کے امیدوار کو ایک ووٹ ڈالا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایم پی اے کو بھی امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے، تو جو 3 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 7 صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کے برابر ہونی چاہیے تھی، لیکن جو فارم 47 آر اوز کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور منظر عام پہ جو فارم 47 آئے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ قومی حلقوں کے اندر مجموعی طور پر ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 10,04,379 ہے، جبکہ جو 7 صوبائی حلقے ہیں ان میں 988 ووٹ جو ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں اور مجموعی تعداد جو ہے وہ 10,03,391 ہے۔ اس حوالے سے جب ہماری مختلف افسران سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جنگ میں جو بیلٹ باکس چرانے کا بھی ایک واقعہ جو تھا وہ پیش آیا تھا، جس کے بعد ان ووٹس کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حلقوں اور قومی حلقوں کے ووٹوں کی تعداد پھر بھی پوری ہونی چاہیے، تاہم اس حوالے سے متعلقہ ادارے جو ہیں وہ جواب دینے سے ہمیں فی الحال قاصر نظر آ رہے ہیں۔ جی ووٹوں کا فرق ہے، 988 ووٹ کہاں گئے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس حوالے سے رمضان ہمیں آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی عام انتخابات کا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو فارم 49 جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ میٹیریل جمع کروانے کی ہدایت دے دی۔ تفصیلات مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں۔ مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 اختتام پذیر ہو گئے۔ اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ میں ریٹرننگ افسران نے جو امیدواران ہیں ان کو فارم 49 بھی جاری کر دیا، تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے ریٹرننگ افسران کو ہدایت موصول ہوئی ہیں کہ جو پولنگ کا مٹیریل ہے وہ فل فور الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کے دفاتر میں پولنگ مٹیریل جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہے اور اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے آفس میں بھجوایا جائے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع کونسل میں جہاں پر 3 ریٹرننگ افسران کے دفاتر بنائے گئے تھے اور ان ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں بھی اس وقت جو پولنگ مٹیریل ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جس میں جو بیلٹ باکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہم مٹیریل تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ این اے اور پی پی کے حلقوں میں استعمال ہونے والے بیلٹ باکس ہوں یا دیگر سامان ہو، ان سامان کو یہاں پر جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہے۔ اس کو گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ گنتی کے بعد جو ہے یہ پولنگ کا جو مٹیریل ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے گا ٹوبہ ٹیکسنگ میں۔ اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حساس مٹیریل جو ہے وہ ریجنل الیکشن کمیشن آفس فیصل آباد میں بھجوایا جائے گا، جس میں بیلٹ پیپر کے ساتھ ساتھ دیگر جو ووٹرز کی لسٹ ہیں وہ شامل ہیں اور دیگر جو سینسٹیو مواد ہے وہ اس میں شامل ہے۔ جو ریٹرننگ تفصیلات کے لیے شکریہ مبشر۔ الیکشن کے بعد ترقیاتی اسکیموں پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ لوکل گورنمنٹ ترقیاتی منصوبوں پر کام کر سکے گی۔ ترقیاتی اسکیموں کے پرپوزل بھی بنائے جائیں گے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی اجازت سے کام ہو سکے گا۔ تفصیلات کیا ہیں عبدالرحمان سے جانتے ہیں، بتائیے عبدالرحمان۔ بات کریں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر ابھی الیکشن گزر چکا ہے تو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ پابندی ہٹائی جا چکی ہے کہ اب جو وہ ختم کر دی گئی اور وہ محکمے جو اپنی اون ڈیولپمنٹ کروا سکتے ہیں اپنے اون سورسز پر وہ تمام اپنی ڈیولپمنٹ کروا سکیں گے۔ لوکل گورنمنٹ یا اس کے یہاں پر زیر اہتمام کام کرنے والی ایم سیز یا ضلع کونسل سمیت تمام جتنی بھی
म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनके अंडर जितनी भी डेवलपमेंट आती है वो करवा सकेंगे। सड़कों की टूट फूट, पैच वर्क का काम, स्ट्रीट लाइट्स का काम, सफाई के हवाले से दीगर जितने भी इकदाम है या कोई भी मशीनरी की खरीदो फरोख्त की जा रही है तो उस सिलसिले में यह हदायत जारी की जा चुकी है कि अब तमाम काम हो सकते हैं और उन तमाम से पाबंदी हटा ली गई है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इलेक्शन शेड्यूल के बाद पाबंदी लगाई गई थी, इलेक्शंस के डे तक यहाँ पर पाबंदी थी कि कोई भी डेवलपमेंट स्कीम्स का इजरा नहीं हो सकता, नई स्कीम नहीं चल सकती ताकि यहाँ पर इसको असरअंदाज ना हो सके जो इलेक्शंस पर। तो अब इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, अब नई हुकूमत जल्द इस सिलसिले में इक़्तिदार संभालेगी और 2 हफ्तों के मार्जिन के साथ जो है वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन कर देगा। तीसरे हफ्ते में पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली का इजलास होगा, पहले वहाँ पर स्पीकर बनाए जाएंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म वज़ीर आला का जो है वो चुनाव अमल में लाया जाएगा और उसके बाद नई असम्बली शुरू हो जाएगी। तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, थाना कुड़ियांवाला पुलिस की हिरासत से मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया। मुलजिम समोइल को कुड़ियांवाला पुलिस के एहलकार जेल मुंतकिल करने जा रहे थे। ठट्टा पुल केनाल रोड पर मुलजिम समोइल पुलिस की गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हो गया। आपको बता रहे हैं, थाना कुड़ियांवाला पुलिस की हिरासत से मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया। मुलजिम समोइल को कुड़ियांवाला पुलिस के एहलकार जेल मुंतकिल करने के लिए ले जा रहे थे। ठट्टा पुल केनाल रोड पर मुलजिम समोइल पुलिस की गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हो गया। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया ने मुलजिम के फरार होने का सख्त नोटिस ले लिया। सीपीओ के हुक्म पर गफलत का मुजाहरा करने वाले 4 एहलकार भी मुअत्तल, जिनमें इंस्पेक्टर अहमद नवाज, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम, कांस्टेबल अकबर और असद अली मुअत्तल होने वाले एहलकारों को हिरासत में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब, बताइएगा कैसे फरार हो गया मुलजिम और जो वहां पे मौजूद थे कांस्टेबल वगैरह, वो क्या कर रहे थे? जी बिल्कुल, थाना कुड़ियांवाला पुलिस की हिरासत से हथकड़ी समेत मुलजिम सरकारी गाड़ी में से छलांग लगाकर फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम शमूल को चंद रोज कबल कुड़ियांवाला पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। अदालत में रिमांड हासिल करने के बाद जब उसको दोबारा अदालत में पेश किया तो अदालत की जानिब से उसको जेल मुंतकिल करने के हुक्म जारी किए गए, जिस पर कुड़ियांवाला पुलिस के इंस्पेक्टर अहमद, सब इंस्पेक्टर अकबर और कांस्टेबलान अकबर असद मुलजिम को सरकारी गाड़ी में हथकड़ी समेत सेंट्रल जेल मुंतकिल करने जा रहे थे। जैसे ही केनाल रोड पर वाकया ठट्टा पुल पर पहुंचे तो मुलजिम हथकड़ी समेत गाड़ी में से छलांग लगाकर फरार होने में कामयाब हो गया। चारों पुलिस एहलकार ताकुब करने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सके। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया की जानिब से मामला का सख्त नोटिस लेते हुए चारों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करवाकर मुअत्तल कर दिया गया है और एसपी जड़ावाला से मामला की रिपोर्ट तलब की गई है। सीपीओ फैसलाबाद ने एसपी जड़ावाला को यह हुक्म दिया कि मुलजिम को फिल फोर्स दोबारा गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानब गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, पुलिस के हाथ से मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार हो गया। 4 एहलकार नाकाम रहे पकड़ने में। इस हवाले से तैयब मकबूल हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताया, जंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के हेपेटाइटिस क्लिनिक में मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। इंतजामिया अद्वियात की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। इस पर मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला जंग में हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में खातिर खा इजाफा देखने में आया है। रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में 100 से ज़ायद मरीज़ जो है वो रुख कर रहे हैं, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद जो है वो 20 से 25 मरीज़ ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं। मेरे साथ एमएस डॉक्टर सदफ नकवी साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा, बताइएगा मर्ज़ के फैलने की बड़ी वजह क्या है और इसके कंट्रोल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और अद्वियात के बारे में बताइएगा। जी, इसके फैलने की बड़ी वजह अतायत है जो कि कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग अतायत इनके पास चले जाते हैं और फिर वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, जो स्टरलाइज सिरिंजेस यूज़ नहीं की जाती। और हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, क्लिनिक चल रहा है, लेकिन क्लीन मेडिसिन लेट आने की वजह ये थी कि इलेक्शन की वजह से आज सप्लाई हमें थोड़ी लेट आई है, इसलिए आज रश था हॉस्पिटल में। और डेली की बुनियाद पर 100 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग भी हो रही है, उनको मेडिसिन भी दी जा रही है। क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह आज से फाल है और काम चल रहा है। जी बिल्कुल, इसका यही कहना है कि मरीजों को मुश्किलात का सामना है। वसीम अजीज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताया, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया की मिली भगत मरीज बच्चों के मुहाफिजों के साथ हाथ होने लगा। हुकूमत की जानिब से फी सिक्योरिटी एहलकार टैक्सेस की मद में 43,000 रुपये अदा कर रही है। इसी हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे अज़हरदार हुसैन से। अज़हरदार, बताइएगा।
جی بالکل، چلڈرن ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کمپنی جو فاسٹ ہے اسے ٹھیکہ دیا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایسے میں 43,000 روپے جو ہے وہ حکومت فی سیکیورٹی اہلکار کی مد میں ٹیکس سمیت جو ہے وہ کمپنی کو ادا کر رہی ہے، اور حکومت کی جانب سے فی سیکیورٹی اہلکار تقریباً 32 سے 33,000 روپے ماہانہ تنخواہ ادائیگی کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور 8 گھنٹے ڈیوٹی جو تھی وہ لینی تھی۔ اور اس وقت چلڈرن ہسپتال میں تعینات جو فاسٹ سیکیورٹی کمپنی کے ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 12، 12.5 اور 13,000 روپے تک جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ 8 گھنٹے کی مد میں جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ تقریباً 170 سیکیورٹی اہلکار اس وقت تعینات ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈی ایم ایس چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر آصف رزق موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف صاحب بتائیں، اتنا زیادہ گیپ 20,000 کا گیپ بنتا ہے فی سیکیورٹی اہلکار، کیا کہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی ہمیں بھی کچھ معلوم ہوا تھا، کچھ کمپلینز آئی تھی کہ یہ 13,000 روپیہ پے کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ہم نے کمپنی سے بات کی تھی کیونکہ ہم 6 منتھ سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم کمپنی کو ہاسپٹل کی طرف سے پیسے نہیں دے سکے جو ان کا بنتا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو پے کرنا تھا، تو اب اکاؤنٹس میں ویسے بھی پے جانی ہے اور آلموسٹ سب کے اکاؤنٹ اوپن ہو چکے ہیں، اور اس دفعہ پہلی دفعہ اکاؤنٹ میں پے جائے گی، اور ہم نے کمپنی کو بھی کہا ہے کہ ان کو پوری پے کی جائے جتنا ان کا منیمم ویجز کا ریٹ بنتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد جلدی ہو جائے گا۔ اکاؤنٹ میں ابھی فرسٹ ٹائم پے آئے گی، جیسے ہی آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سر کتنی اکاؤنٹ میں جو پے ٹرانسفر کی جائے گی اس والے؟ جی عزادار، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے اسپیشل پولیس اسٹیشن 100% فعال ہونے سے قبل ہی واپس پرانی حالت میں آنے لگے، اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جانیں گے طیب مقبول سے۔ طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے سپس یعنی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے پروٹوکول پر منتقل کیے جانے والے تھانہ جات دوبارہ سے پہلے والی خستہ حالت میں آنے لگے۔ فیصل آباد کے تھانوں سے گائیڈ کانسٹیبل بھی غائب ہو چکے ہیں، اور شہریوں کی سہولت کے لیے ٹوکن کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے جو مشین نصب کی گئی تھی آلموسٹ تمام تھانوں میں وہ مکمل طور پر خراب ہو کر بند ہو چکی ہے۔ فیصل آباد کے پولیس حکام کی جانب سے سپس کے حوالے سے کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ کیے گئے، اسی کے ساتھ ساتھ ایچ ایچ اوز کو اپنی ذاتی جیب سے بھی اور مخیر حضرات سے بھی فنڈز لے کر اس تھانہ کی رینوویشن کی گئی۔ افسران کی جانب سے فوٹو سیشن بھی کروایا گیا، ہر تھانہ میں گائیڈ کانسٹیبل بھی کھڑا کیا گیا۔ ٹوکن لینے کے فوری بعد شہری کو گائیڈ کانسٹیبل گائیڈ کر کے متعلقہ تفتیشی افسر کے پاس چھوڑ کر آتا تھا، مگر یہ تمام تر سسٹم صرف فوٹو سیشن تک محدود رہا۔ فیصل آباد کے کسی بھی تھانہ میں گائیڈ کانسٹیبل موجود نہیں، ٹوکن دینے والی مشینیں بھی خراب ہو چکی ہیں، اور فرنٹ ڈیسک کے اوپر سلائیڈ نصب کی گئی تھی کہ ٹوکن نمبر کے حساب سے شہری فرنٹ ڈیسک پر اپنا مسئلہ بتائے گا، لیکن آلموسٹ تمام تھانوں میں فرنٹ ڈیسک کے اوپر نصب سلائیڈز بھی خراب ہو چکی ہیں۔ اور اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے سپس میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تمام تھانوں میں سہولیات فراہم کی گئی تھی، مگر یہ سہولیات صرف چند روز تک محدود رہیں، اس کے فوری بعد نہ صرف وہ تمام سہولیات واپس ہو گئیں بلکہ تھانوں کی حالت بھی خستہ ہونے لگی۔ یہاں پر آنے والے سائلین بغیر ٹوکن لیے اور گائیڈ کانسٹیبل کے بغیر ہی فرنٹ ڈیسک اسپیشل پولیس اسٹیشنز کی حالت زار فعال ہونے سے پہلے ہی خراب ہو گئی۔ طیب ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد سے بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ انسپیکشن اے ڈی سی آر بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ پیرز کے حوالے سے ارسال نہ کیا جا سکا۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عمران اسلم سے۔ عمران بتائیے گا۔ اے ڈی سی آر فیصل آباد بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ انسپیکشن کے آڈٹ پیراز کے جوابات تاحال ارسال نہ کر سکا۔ سال 2010 سے 2022 کے دوران غیر قانونی طور پر کاشت کی جانے والی اراضی سے نہ تو ریکوری کی گئی اور نہ ہی زیر کاشت ہونے والی تمام جو اراضی تھی اس کی تفصیلات بورڈ آف ریونیو کو ارسال کی گئی۔ اسی طرح مارچ 2021 میں بورڈ آف ریونیو اور فیصل آباد کی مختلف جو غیر قانونی طور پر جعلی الاٹمنٹ کی گئی اس پیرا کا بھی جواب تاحال اے ڈی سی آر کی جانب سے بورڈ آف ریونیو کو ارسال نہ کیا گیا، اور اے ڈی سی آر کی جانب سے اے سی صدر اور ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 15 فروری تک جو کل ہونے جا رہی ہے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ اے ڈی سی آر کو ارسال کیا جائے، لیکن تاحال فیصل آباد کے تحصیلدار اور اسی طرح دیگر جتنا بھی ریونیو عملہ ہے وہ بورڈ آف ریونیو کے آڈٹ انسپیکشن کے آڈٹ پیراز کے جو جوابات تھے، اعتراضات تھے، اس کو دور کرنے میں ناکام رہا ہے اور عرصہ دراز گزر گیا ہے، لیکن تاحال بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ان تمام تر امور عمران بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔
ملکی معیشت میں غیر یقینی صورتحال، فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی بھی بڑے پیمانے پر اپنے کاروبار کو مکمل یا جزوی طور پر دبئی منتقل کرنے پر مجبور۔ شراز بٹ سے تفصیلات جانیں گے، بتائیے شراز۔ معاشی بحران ہے اور دوسری طرف سیاسی عدم استحکام ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت جو ہے وہ ملک بھر سمیت فیصل آباد سے بھی کاروباری حضرات کا یقین یہاں سے اٹھنے لگا ہے اور وہ اپنے کاروبار کو جزوی طور پر یا مکمل طور پر دبئی جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ دبئی میں ریئل اسٹیٹ میں اچھی خاصی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد، اور وہ سرمایہ کاری پاکستان کا کتنا پورشن ہے اس میں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، سب سے بڑی آپ کو کیا لگتا ہے وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ، کاروباری حضرات خاص طور پر دبئی شفٹ ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ شراز۔ جو صورتحال ہے وہ لوگوں کے شفٹ ہونے کی لاسٹ 20 منتھس میں ریشو کافی انہانس ہوئی ہے، اور وہ صرف یہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ وہ نہیں ہو رہے۔ پاکستان کراچی بیس بہت لوگ وہاں شفٹ ہوئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جو دبئی کے ریئل اسٹیٹ میں پچھلے 20 ماہ میں $10.6 بلین جو ہے وہ وہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں لگ چکا ہے۔ یہ اٹ از اے ویری ہیوج اماؤنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہاؤسز بن رہے ہیں، اور لوگوں نے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ سرٹینٹی آف دی بزنس ہو، یہ ہائیلی انسرٹینٹی، روز گیس، روز بجلی، روز اسی الیکٹریسٹی میں بھی اور گیس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے، صحیح کام کوئی کرانا ہوتا ہے اس میں کتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ بزنس جو بنایا ابھی یہاں پہ فیصل آباد میں بھی اور لاہور میں ون ونڈو آپریشن، وہ اچھی، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہاؤ اٹ افیکٹ۔ شہراز شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ملک کے سب سے بڑے برآمدی سیکٹر ٹیکسٹائل سے اچھی خبر، کپاس میں ملکی خود مختاری نے 6 ماہ میں پاکستان کو 80% کے قریب بچت دی، جبکہ مجموعی ٹیکسٹائل درآمدات بھی گزشتہ سال رواں مہینوں کے مقابلے میں 38% کم ہوئی۔ ماضی میں ٹیکسٹائل مینوفیکچررز نے 50% تک درآمدگی زور تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملک کے سب سے بڑے برآمدی سیکٹر ٹیکسٹائل سے اچھی خبر، کپاس میں ملکی خود مختاری نے 6 ماہ میں پاکستان کو 80% کے قریب بچت دی، جبکہ مجموعی ٹیکسٹائل درآمدات بھی گزشتہ سال رواں مہینوں کے مقابلے 38% کم رہی۔ ماضی میں ٹیکسٹائل مینوفیکچررز میں 50% تک درآمدگی زور تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ٹیکسٹائل سیکٹر کامیابی کے پہلے 6 مہینے میں درآمدگی وزن کم ہو گیا۔ جنگ میں درجی چوک کی توسیع کا کام لٹک گیا، چوک کی ری ماڈلنگ اور ری ڈیزائننگ پر کام نہ ہو سکا، چوک میں لگے 9 کھمبے بھی نہ ہٹائے جا سکے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے، بتائیے رمضان۔ جی بالکل، درجی چوک کی ایکسٹینشن کا کام شروع ہوا اور اس مقصد کے لیے پولیس کوارٹر سے جگہ بھی لی گئی، اور اب جبکہ یہ جگہ جو ہے وہ اس چوک میں شامل کر لی گئی ہے، منصوبہ جو ہے وہ التوا کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ علی آپ کو میرے کم میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ بیچ چوک میں 3 کھمبے ہیں، اور دوسری جانب بھی مختلف 2 جگہوں کے اوپر 3 کھمبے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس چوک کے اندر مجموعی طور پر 9 کھمبے ہیں، اور ہمیں اس چوک کے اندر کچرا ہی کچرا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس چوک کو بنایا جانا تھا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ اس چوک کی ایکسٹینشن کے بعد یہاں پر جو ایک اچھا ماحول جو ہے وہ شہریوں کو فراہم کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت روٹری کلب سے ذمہ دار موجود سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، کام تو شروع ہوا لیکن التوا کا شکار دکھائی دے رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جنگ کی ہسٹری میں جو محسن نقوی صاحب نے ہم پہ احسان کیا ہے، پورا شہر رینوویٹ کیا ہے، لیکن ہمارے گھر کے سامنے یہ جو ایک گند پڑا ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی شرم والی بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر انتظامیہ اس کو بڑھائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمیں روٹری کلب جنگ سینٹر والوں کو دیں، ہم انشاءاللہ اس کو فلاور چوک بنا کر ایک خوبصورت پودوں کے ساتھ، خوبصورت پھولوں کے ساتھ اس کو پھولوں والا چوک بنا دیں گے، تاکہ سامنے ہمیشہ یاد رہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو جنگ پہ احسان کیا، تو جنگ کے والوں نے بھی ان کے والد صاحب کے اور ان کے گھر والوں کو دیکھ کر وہ چوک اتنا ہی خوبصورت بنا دیا۔ جی یقیناً یہ روٹری کلب کی محبت ہے، ان کا رمضان ادا کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے درجہ حرارت میں معمولی سا اضافہ، لنڈا بازاروں کی رونق ایمان پڑ گئے، گرم کپڑوں کی مانگ میں کمی پر لنڈا بازار ویران ہو گئے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ محمد علی نارو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائیے گا، اب سردی جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، شہریوں کا کیسا رجحان ہے لنڈا بازار کی طرف؟
آج بالکل موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے تمام تر معاملات کے. جو سردی دیر سے شروع ہوئی اور جلدی جاتے دکھائی دے رہی ہے. معمولی سا اضافہ ہوا ہے درجہ حرارت میں گزشتہ چند روز سے ہوتا دکھائی دے رہا ہے, جس کے باعث جو لنڈا بازار ہیں شہر کے, گرم کپڑوں کے سستے بازار ہیں, ان میں ویرانیاں چھا گئی ہیں اور جو بازار ہیں وہاں پر شہری خریدار نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے. 5 ماہ کا سٹاک خریدا گیا تھا دکانداروں کی جانب سے, جو کہ 1 مہینے میں سیزن لگا اور بقیہ ابھی ویسے کا ویسا پڑا ہے. میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں, ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. جناب بتائیے گا کیسے چل رہے ہیں معاملات؟ ابھی تو کافی مال پڑا ہوا ہے, بیچنے والا کیا کہیں گے؟ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ دسمبر میں سردی نہیں پڑی اور جنوری میں جا کے صرف 20-25 دن سردی پڑی ہے, اس کے بعد پھر وہی جون سے دھوپ لگ رہی ہے, بارش ہوتی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے, تو سیزن تو اس دفعہ 20-25 دن کا ہے. مال جو تھا وہ ہم نے 3-4 ماہ کا لے کے رکھا تھا, مگر وہ سٹاک ہمارا رک گیا ہے, وہ پڑا رہ گیا ہے. اوپر سے جو کاروباری حالات ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں, کافی پریشان ہیں ہم. اور جو یہ گورنمنٹ نے بیجا ٹیکسز کی بھرمار کی ہوئی ہے یہ سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کے اوپر, تو اس کی وجہ سے بھی کافی دکاندار جو پریشان ہیں. عوام بھی پریشان ہے کیونکہ عوام میں جو ہے قوت خرید نہیں ہے اس ٹائم کہ وہ مہنگی چیزیں لے سکیں. بالکل قوت خرید نہیں ہے, جلدی سیزن ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے, گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مال پڑا ہے لیکن خریدار نہیں پڑا, جس کی وجہ سے جو دکاندار ہیں وہ پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جی میں اضافہ ہوتے ہی لوگوں نے گرم کپڑوں کی خریداری بند کر دی ہے. علی نارو ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ علی آپ کا. اور یہ آپ کو بتائیں گندم گولیوں کی غیر قانونی فروخت کرنے والے ڈیلرز خبردار. محکمہ زراعت نے گندم گولیوں کی فروخت کرنے والے غیر رجسٹرڈ ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا. اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں احمد ندیم سے جانیں گے. بتائیے احمد. پراپرٹی ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت کے پیسٹ مینجمنٹ ونگ نے جو ہے وہ گندم گولیوں کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایسے ڈیلرز جو ہیں جن کے پاس جو ہے وہ محکمے کا لائسنس موجود نہیں ہے اور جو ہے وہ گولیاں فروخت کرنے والی کمپنی کی ڈیلرشپ موجود نہیں ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ مینجمنٹ اصغر شاہد موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ گندم گولیاں جو ہیں وہ انتہائی خطرناک جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں, ایک پوائزن کے طور پر یوز ہوتی ہیں. جو ایسے حضرات ڈیلر حضرات جو ہیں جن کے پاس ڈیلرشپ نہیں ہوتی اور جو ہے وہ ایسے دکاندار جن کے پاس جو ہے وہ پیسٹ مینجمنٹ کا لائسنس موجود نہیں ہے وہ اس کی فروخت کرتے ہیں, ان کے خلاف کن کارروائیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سیکٹری محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ ایسے عناصر کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر رہا ہے جو گندم گولیوں کی غیر قانونی فروخت میں ملوث ہیں. ویسے تو ان گولیوں کی خرید و فروخت جو ہمارے رجسٹرڈ ڈیلرز ہیں ان کو الاؤ ہے, وہ باقاعدہ اپنے رجسٹرڈ میں ان کا اندراج کر کے ڈیلرشپ کے ساتھ اور جو کسان ان سے لینے کے لیے آتا ہے اس کا باقاعدہ شناختی کارڈ درج کر کے اس کو دیتے ہیں. لیکن اطلاع ہے کہ کچھ جنرل سٹورز والے اور کچھ میڈیکل سٹورز والے بھی ان گولیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک گولیاں ہیں. اگر ان کا ہنگامی طور پہ حادثاتی طور پہ اگر یہ استعمال ہو جائیں یا احمد بہت شکریہ آپ کا. فیسکو عملہ پیسے بٹورنے لگا یا معاملہ کچھ اور؟ نیٹ میٹرنگ کے لیے گرین میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جانیں گے اویس علی سے. اویس بتائیے گا. ہاں جی بالکل, فیسکو کے گرین میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز میں واضح فرق جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بیشتر سب ڈویژن دفاتر میں گرین میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز 28,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور بیشتر میں جو ہے وہ 35,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے صارفین کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں اس وقت جمرہ روڈ فیسکو ہیڈ کوارٹر کے پاس موجود ہوں. ہمارے ساتھ کچھ صارفین ہیں, ان سے جانتے ہیں اس والے سن کر کیا کہنا ہے. اچھا, گرین میٹرز کی قیمتیں جو ہے ان میں ڈفرینس آ رہا ہے, کیا کہیں گے اس والے؟ جی میں گرین میٹر لگوانے کے لیے آیا تھا تو میرے سے پہلے سے 28,000 روپے لیا تھا, تو مجھے کہہ رہے ہیں 35,000 روپے گرین میٹر کا دیں. ہم غریب لوگ ہیں, ہم کیسے اتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو چاہیے ایک پیسے لیں, یہ نہ دیکھیں کوئی سفارش والا آ رہا ہے ان سے 28 لے رہے ہیں, جن کے پاس سفارش نہیں ہے وہ 35 دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لائنوں میں لگو. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو ہے وہ فرق سامنے آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچ